السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. سید فاروق شاہ کو اللہ نے 5 بیٹیوں کے بعد جہانداد شاہ کی صورت اکلوتا بیٹا دیا تھا. ان کے ہاں لڑکیوں کو زیادہ پڑھنے کی اجازت نہ تھی. خاندان کی چند ایک لڑکیاں ہی ایسی تھیں جو کالج تک پہنچی تھیں، ورنہ تو میٹرک یا اس سے بھی کم تعلیم دلوانے کے بعد لڑکیوں کو گھروں میں ہی محدود کر دیا جاتا تھا. ہاں، ان کے خاندان کے لڑکے ضرور کالجز یونیورسٹیز میں پڑھ رہے تھے. زمیندار لوگ تھے. خوشحالی نسل در نسل آگے منتقل ہو رہی تھی. ہر لڑکے کو ایک شادی تو لازماً خاندان ہی میں کرنا ہوتی تھی، کیونکہ اتنی لمبی چوڑی زمین جائیداد اگر خاندان سے باہر جاتی تو عام کمی کمین لوگ بھی ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے، اپنے حصے کا مطالبہ کرتے، اور یہ انہیں کسی طور گوارا نہ تھا. عورتوں کو بھی گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی. اگر کسی مجبوری کی بنا عورتوں کو گھر سے باہر جانا پڑتا تو ٹوپی والے پرانی طرز کے برقعے اوڑھ کر گھروں سے باہر نکلتی تھی. برقعوں میں ملبوس خواتین کی عمر وغیرہ کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہوتا، کیونکہ وہ سر سے پاؤں تک ڈھکی چھپی ہوتی، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ بھی دستانوں میں چھپے ہوتے. سید جہانداد شاہ اور ثانیہ فاس کالج سے اکٹھے کمپیوٹر سائنسز میں BSc کر رہے تھے. ثانیہ کے والد محمد احمد ابو ظہبی میں تھے. ثانیہ کا ایک بھائی شہر کا جانا مانا وکیل تھا تو دوسرا بھائی DSP تعینات تھا. ثانیہ کا گھرانہ خوشحال، پڑھا لکھا اور روشن خیال تھا. ثانیہ اور جہانداد کی دوستی کالج میں ہی ہوئی، پھر دوستی دھیرے دھیرے محبت میں بدل گئی. جہانداد شاہ خوشحال، امیر، بظاہر خوش شکل ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی بلا کا تھا، مگر اس کی ذات کی یہ خامی تھی کہ وہ اپنے سامنے کسی کو کم ہی کچھ گردانتا تھا، حد سے زیادہ خود پسندی اور زوم. جبکہ ثانیہ بہت سلجھی ہوئی طبیعت کی لڑکی تھی. ذہانت، رکھ رکھاؤ اس کی ذات کے اعلیٰ وصف تھے. مزاجن بھی سلجھو اور نرم خو تھی. لہٰذا جہانداد شاہ سے محبت ہونے کے باوجود بھی بعض اوقات وہ اس کی انتہائی فرسودہ اور انتہا پسند سوچ کے سامنے پریشان ہو جاتی، اور ایسے موقع پر ہمیشہ مصالحت کی راہ اختیار کرتی کہ بلا وجہ کی نوک جھونک سے وہ ہمیشہ گھبراتی تھی. جو بھی تھا، جہانداد شاہ سے ثانیہ کو محبت بہت تھی، اور محبت میں تابعداری کرنا ثانیہ خوب جانتی تھی. پھر بھی چھوٹی سی بھی کوئی بات اگر جہانداد کے مزاج کے خلاف ہو جاتی تو وہ بری طرح برہم ہو جاتا اور بنا ثانیہ کا لحاظ کیے اس سے خوب برا بھلا کہتا. وہ بھی یونیورسٹی کا ایک معمول کا دن تھا جب وہ لاجسٹکس کی کلاس لے کر باہر نکلی. جہانداد بھی کلاس میں ہی تھا، مگر یہ ان کی عادت تھی. جہانداد لڑکوں کے گروپ میں بیٹھتا تو ثانیہ الگ لڑکیوں کے گروپ میں. باہر نکلی ہی تھی کہ جہانداد کی دھاڑ نے اس کے قدم روک لیے. آخر یہ کیا لگتا ہے تمہارا؟ کتنی بار منع کر چکا ہوں تمہیں کہ اس سے دور رہا کرو. تم مرسلین کے پاس کیوں کھڑی تھی؟ وہ کڑے تیوروں سے آنکھیں سکوڑ کر پوچھ رہا تھا. کب؟ انالیٹکس کے پیریڈ کے بعد. اوہ ہاں، یاد آیا. بس حال احوال پوچھ رہا تھا وہ، اور سٹڈیز کیسی جا رہی ہے یہ سب. وہ کون ہوتا ہے تمہاری خیر خبر پوچھنے والا؟ وہ پوری طاقت سے دھاڑا. جہانداد، کیا ہوتا جا رہا ہے تمہیں؟ کلاس فیلو ہے ہمارا مرسلین، اور حال احوال پوچھ لینے سے کیا ہو جاتا ہے؟ ہم اپنے سبجیکٹ کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے. ثانیہ نے گھبرا کر ارد گرد کا جائزہ لیا. چھٹی کا وقت تھا، اسٹوڈنٹس جا رہے تھے. کوئی جہانداد کی دھاڑ سن لیتا تو خام خواہ اس کا تماشا بن جاتا. تو ٹھیک ہے، آج کے بعد مجھ سے بات نہیں کرنا. تم صرف مرسلین سے بات کیا کرو، اس سے اپنی خیر خبر بتایا کرو روز. مجھے کوئی مسئلہ نہیں. اس وقت وہ دونوں کالج کوریڈور سے گزر رہے تھے جب جہانداد نے 2 ٹوک کہہ دیا اور تیز قدموں سے ثانیہ کو وہیں تنہا چھوڑ کے آگے بڑھ گیا. جہانداد، رکو پلیز. وہ بھی لمحے کے توقف کے بعد اس کے پیچھے بھاگ اٹھی اور اس کا بازو پکڑ لیا. چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے کوئی بات نہیں کرنی. جہانداد نے بے رحمی سے ثانیہ کا ہاتھ جھٹک کر اپنا بازو چھڑایا. کیا ہو گیا ہے آخر؟ اتنی معمولی سی بات پہ جھگڑا کر رہے ہو تم مجھ سے؟ ایسی کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ ثانیہ رو دینے والی ہو رہی تھی. جہانداد کا رویہ اور اس کی بے اعتباری ثانیہ سے برداشت کرنی مشکل ہو رہی تھی.
وہ انتہائی سنگدلی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ یہ معمولی بات ہے تمہاری نظر میں؟ بتاؤ مجھے۔ وہ غصے سے کھولتا ہوا واپس مڑا اور تن کر ثانیہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ قہر آلود نظریں، خون خوار لب و لہجہ۔ ثانیہ بس چپ ہو گئی۔ اس وقت اسے خاموش رہنا ہی مناسب لگا۔ جہاں داد غصے میں تھا، اگر وہ بھی دو بدو مقابلہ کرتی تو جھگڑا طول پکڑ جاتا۔ اچھا بابا، ریلیکس ہو جاؤ، آئندہ میں خیال رکھوں گی، مرسلین کے سلام کا جواب بھی نہیں دوں گی، بس اپنا موڈ ٹھیک کرو پلیز۔ ثانیہ نے دیکھا تھا کہ جہاں داد کا تنا ہوا چہرہ ایک دم ڈھیلا پڑنے لگا۔ دونوں ساتھ چلتے کالج گیٹ تک آئے۔ جہاں داد نے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا۔ وہ ثانیہ کو روز اس کے گھر ڈراپ کرتا تھا۔ بس کرو نا جہاں داد، اپنا موڈ ٹھیک کرو، بات کرو نا مجھ سے۔ کہا نا آئندہ خیال رکھوں گی، احتیاط برتوں گی۔ ثانیہ نے اسے یقین دلایا۔ یہ بات مت بھولو کہ تم سید جہاں داد شاہ کی محبت ہو۔ جہاں داد کے لہجے میں زوم سا ابھرا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنا نام جما جما کر ادا کیا کرتا تھا۔ اسے شاہوں کا بیٹا ہونے پر گھمنڈ تھا۔ وہ جب بھی اپنا نام لیتا تو ایک خودی کا سرشاری کا احساس اس کے بدن میں سریے فٹ کر دیتا۔ خود پسندی کی انتہا تھی۔ مجھے نہیں پسند کہ تمہیں کبھی ہوا بھی چھوئے، کجا کہ کوئی مرد تم سے بات کرے، تمہیں نظر بھر کے دیکھے، خون کھولتا ہے میرا۔ تم صرف میری ہو، میرے لیے ہو، دھیان میں رکھا کرو یہ بات۔ ثانیہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر مصلحتاً خاموش رہی۔ مگر یہ سچ تھا کہ سید جہاں داد شاہ سے محبت بھی بہت کرتی تھی، اس لیے اس کی کڑوی کسیلی باتیں بھی سہ جایا کرتی تھی۔ ثانیہ کا گھر آ گیا تو جہاں داد نے گاڑی روکی۔ تم نہیں جانتی شاہوں کے خاندان میں عورتوں کو کیسے پردے میں رکھا جاتا ہے۔ ہمارے لیے گھر کی عورت گھر کی سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے۔ اس پر کوئی نظر بھی ڈالے نا تو ہماری برداشت جواب دے جاتی ہے۔ اس نے بڑے دھیمے ٹھہرے ٹھہرے انداز میں کہا۔ سمجھ گئی جناب، سمجھ گئی، آ جاؤ کھانا کھا کر چلے جانا اب۔ ثانیہ نے اس کا موڈ بدلنے کو ہنس کر کہا۔ وہ بھی ایسا ہی تھا، پل میں تولا پل میں ماشا، اپنی منوانے والا، اپنی چلانے والا۔ اب اس کا غصہ اتر چکا تھا، لہٰذا موڈ ٹھیک ہو گیا۔ سچ میں آ جاؤں؟ جہاں داد نے مسکراتی ہوئی ثانیہ کو نظروں کے حصار میں لے کر پوچھا۔ ثانیہ فرنٹ ڈور کھول کر اتری اور ادھ کھلے پٹ پر ہاتھ رکھ کر جہاں داد کو دیکھنے لگی۔ ابھی نہیں، پہلے مناسب وقت دیکھ کر امی سے تمہارا ذکر کروں، پھر تمہیں امی سے ملواؤں گی، تب آ جانا۔ دونوں ایک ساتھ ہنسے تھے اور جہاں داد نے الوداعی انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے، سید جہاں داد شاہ کی تم محبت ہی نہیں عزت بھی ہو، کسی طور مجھے گوارا نہیں کہ کوئی تمہیں دیکھے، بات کرے، جان نکل جاتی ہے، تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، میرا روم روم جھلسا دیتی ہے۔ جہاں داد، تمہیں کیا خوف ہے مجھے نہیں پتا، مگر مجھے صرف تمہارے روٹھ جانے اور بچھڑ جانے کا خوف ہے جو میری زبان پہ تالے لگا دیتا ہے، ورنہ مجھے بہت برا لگتا ہے جب تم بغیر کسی دوش کے مجھے خطاوار سمجھتے ہو اور بے دردی سے لان تان کرتے ہو۔ وہ یہ ساری باتیں جہاں داد سے کہنا چاہتی تھی مگر اس وقت مصلحتاً صرف سوچ کے رہ گئی۔ ثانیہ کو احساس تھا کہ ہر گزرتے روز کے ساتھ وہ جہاں داد شاہ کی محبت میں کمزور پڑتی جا رہی ہے، اس کی عزت نفس ہر روز کچلی جاتی ہے۔ مگر محبت چیز ہی ایسی ہے، انسان کی ساری اکڑ، سارے اصول ایک طرف رہ جاتے ہیں اور محبت سب پہ فاتح ہو جاتی ہے، اور پھر انہی لڑائی جھگڑوں بحثوں مباحثوں کے درمیان ان کا BSc کمپلیٹ ہو گیا۔ اور پھر جب جہاں داد اور ثانیہ فائنل ایگزامز کے بعد فارغ ہوئے، رابطہ فون پر ہی ہو پاتا۔ جہاں داد شاہ اپنی ماں کو ثانیہ کے گھر بھیجنے کے لیے اصرار کر رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں ثانیہ اپنی ماں سے جہاں داد کا ذکر نہیں کر پا رہی تھی۔ اس دن ثانیہ اپنے کمبل میں لیٹی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جب اسلام آباد سے اس کے ماموں کا فون آ گیا۔ اس نے لپک کے فون اٹھایا اور ماموں سے بڑے لاڈ پیار سے باتیں کرنے لگی۔ ماموں کے صرف 2 ہی بیٹے تھے، اسی لیے وہ ثانیہ کو سگی بیٹیوں ہی کی طرح محبت کرتے تھے۔ بیٹا تمہاری امی کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں ہیں۔ موسم کیسا ہے لاہور کا؟ انہوں نے پوچھا۔ سردی کی آمد ہے ماموں، سو موسم بہت مزے کا ہے، وہ کھلکھلائی۔ ہاں بیٹا، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، ورنہ اتنی شدید گرمی میں اندازہ نہیں تھا۔ لاہور میں ویسے بھی ان دنوں نارمل سا ہی موسم ہوتا تھا۔ چلو اچھا ہے، کچھ تو سردی آئی۔
اچھا بیٹا امی کو فون دو ذرا، ضروری بات کرنی ہے، ان کا نمبر بن جا رہا ہے۔ جی ماموں میں دیتی ہوں۔ ثانیہ پھرتی سے بیڈ سے اتری، پاؤں میں چپل پہن کر کمرے سے نکلی اور تیزی سے سیڑھیاں اتر ہی رہی تھی جب اس کے نمبر پہ جہاداد شاہ کی کال آنے لگی۔ ثانیہ کے ہنستے مسکراتے ہونٹ ایک پل میں سکڑ گئے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ امی جی ماموں کا فون۔ ثانیہ ہلکی دستک دے کر اندر جا کر بولی اور فون ان کو پکڑا کر خود صوفے پہ بیٹھ گئی۔ وہ دونوں بہن بھائی باتوں میں گم ہو چکے تھے اور ثانیہ پھاک چہرے کے ساتھ اپنی امی کی چہکتی خوشیوں سے بھرپور آواز سنتی رہی۔ آنکھوں سے جھلکتی خوشی بتا رہی تھی کہ اپنوں کا مان، رشتوں کا فخر انسان کے اندر کیسے توانائی بھر دیتا ہے۔ بیٹا کسی کی کال مسلسل درمیان میں آ رہی ہے۔ اس کی امی نے کان سے فون ہٹا کر اسکرین کو اپنی نظروں کے سامنے کیا تو ثانیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ کوئی جہاداد شاہ ہے، تمہارا کلاس فیلو ہوگا؟ جی امی، اس نے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیری۔ میں بھائی کو اپنے نمبر سے کال کر لیتی ہوں، آپ بات کر لو بیٹا، اچھا نہیں لگتا ایسے۔ انہوں نے بھائی کا فون کٹ کر کے ثانیہ کے ہاتھ میں تھمایا اور اپنے نمبر سے ان کا فون ملا کر پھر سے باتوں میں منہمک ہو گئی، مگر ثانیہ شرمندہ سی فون ہاتھوں میں تھامے وہیں کھڑی تھی۔ پھر کچھ دھیان آنے پر دیکھا تو صرف 10 منٹ میں ہی جہاداد شاہ کی 15 مسڈ کالز آ چکی تھی۔ ثانیہ کا دل بیزار ہونے لگا۔ وہ ٹوٹے بکھرے قدموں سے کمرے سے نکلی اور سیڑھیاں چڑھنے لگی، تبھی پھر سے فون کی بیل بجنے لگی۔ اس کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا اس وقت جہاداد کی جلی کھٹی باتیں سننے کو، پھر بھی مسلسل فون بجنے پر تل ملاتے ہوئے اس نے فون اوکے کر دیا۔ ہاں بولو، تلخی سے اس نے جواب دیا۔ کس سے بات کر رہی تھی اتنی دیر سے؟ وہ چیخا حسب عادت، اپنے ماموں سے۔ ثانیہ نے خود کو کنٹرول میں رکھ کر صرف اتنا کہا، بکواس بند کر گھٹیا لڑکی، بتا کون تھا؟ جہاداد کا بس نہیں چل رہا تھا، کیا کر ڈالے؟ اس کی پھنکارتی ہوئی سانسیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو جہاداد شاہ، تمہیں کوئی حق نہیں مجھ سے سوال جواب کا، میں کوئی تمہاری رعایا نہیں ہوں، اور آج کے بعد خبردار جو مجھ پہ دھونس جمانے کی کوشش بھی کی۔ تمیز اور تہذیب بھی کسی شے کا نام ہوتا ہے جہاداد صاحب، خاندان یا عزت صرف تم شاہوں کی نہیں، ہم لوگوں کی بھی ہوتی ہے۔ میرے ماموں کا فون تھا اور تمہاری بدتمیزی کے باعث امی کو فون بند کرنا پڑا۔ ایک دم جہاداد شاہ کی آواز جیسے بند ہو گئی۔ جہاداد پلیز آج کے بعد مجھے فون مت کرنا، تنگ آ چکی ہوں میں تمہارے جیسے بیمار ذہنیت کے شخص کے ساتھ چلتے چلتے۔ میں ہر بار تم سے دبتی رہی، اب نہیں، بہت ہو گیا۔ ثانیہ بھی تلخی سے بولتی ہی چلی گئی۔ کیا کروں ثانیہ، میرا دل ڈر جاتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ جہاداد اس کایا پلٹ پر کچھ نرمی سے بولا، کیا اچھا نہیں لگتا؟ میں بھی انسان ہوں، کوئی چیز نہیں ہوں جس پر تمہاری اجارہ داری ہے۔ میری اپنی سوچ ہے، اپنی زندگی ہے، تم مجھ پر اس حد تک حاوی نہیں ہو سکتے۔ یہ کیسی محبت ہے تمہاری جس نے تمہیں ڈر اور خوف میں مبتلا کر رکھا ہے؟ ثانیہ اسے آج خاطر میں نہیں لانے والی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر ثانیہ نے فون بند کر دیا۔ اوہ مائی گاڈ، امی کیا سوچتی ہوں گی؟ میری دوستی ایسے ذہنی مریضوں سے جن کو مینرز کا پتہ ہی نہیں۔ کال پہ کال کیے جا رہا تھا، بدتمیز۔ اسے رہ رہ کے جہاداد پہ غصہ آ رہا تھا، اس سے الجھن ہو رہی تھی۔ جلتی بھنتی وہ کمرے میں ہی چکر کاٹتی رہی اور پھر 2 دن تک ثانیہ نے جہاداد سے کوئی بات نہیں کی۔ ہر بار غصہ جہاداد کرتا تھا اور ثانیہ سنتی تھی، مناتی تھی، مگر اس بار معاملہ الٹ ہو گیا۔ جہاداد مسلسل اسے کالز کر رہا تھا، لاتعداد معافیوں کے میسیجز، محبت بھرے پیغامات۔ بالآخر ثانیہ کا دل نرم پڑ ہی گیا، ان کی صلح ہو گئی۔ جہاداد اسے منانے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ اس نے اپنی گزشتہ تمام غلطیوں کا بھی اعتراف کر لیا۔ اب بھی جہاداد روز اسے فون کرتا اور وہ دونوں گھنٹوں باتوں میں مگن رہتے، مستقبل کے سہانے سپنے بنتے رہتے۔ اور پھر انہی دنوں ثانیہ نے سنا کہ امی فون پر ابو کو بتا رہی تھی ماموں نے اپنے بیٹے حذیفہ کے لیے ثانیہ کا رشتہ مانگا ہے۔ وہ بہت خوش تھی۔ ثانیہ پریشان ہو گئی۔ اس نے جہاداد کو فون کر کے صورتحال کے بارے میں بتایا۔ وہ ملنے کا پروگرام بنانے لگا تاکہ بیٹھ کر اطمینان سے بات کر سکیں۔ وہ دونوں ہی گمسم ہو گئے تھے یہ بات سن کر۔ اب جا کر تو انہیں ایک دوسرے کی محبت سمجھ آئی تھی۔ دونوں زندگی میں اب ایسے موڑ پر آ گئے تھے جہاں اب ان میں اختلاف بھی نہیں ہوتا تھا، دونوں بس ایک دوسرے پہ محبت ہی نچھاور کرتے تھے۔
دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھ لیا تھا۔ زندگی کی ساری بدمزگی اور تلخی جیسے قصہ پارینہ بن گئی تھی۔ ثانیہ پر جہانداد جی بھر کے محبت لٹا رہا تھا، اس کی ہر بات مان رہا تھا۔ شاید وہ بدل گیا تھا یا بدل رہا تھا، کم از کم ثانیہ کو تو ایسا ہی لگ رہا تھا۔ یا شاید محبت خوشگما ہوتی ہے، خوش فہمیاں پانا محبت کا برسوں پرانا طور ہے۔ ثانیہ آج جہانداد سے ملنے کے لیے جا رہی تھی۔ طے یہ پایا تھا کہ وہ گھر سے باہر نکل کر روڈ پہ آ جائے گی، وہاں سے جہانداد اسے پک کرے گا، پھر دونوں کسی ہوٹل میں کھانا کھائیں گے اور اس مسئلے پہ بات کریں گے۔ ثانیہ گھر میں امی کو دوستوں سے ملنے کا ہی کہہ کر نکلی تھی۔ شام کا وقت تھا، سورج ابھی دور افق میں اپنی تابناکیاں بھی کھیر رہا تھا۔ ثانیہ گھر سے کافی دور نکل آئی تھی اور وہ اب ایک الگ تھلگ سی جگہ پر کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے جہانداد کو بتا دیا تھا، گھر سے نکل آئی ہوں اور اس جگہ پہنچ گئی ہوں۔ سڑک پر گاڑیوں کا ازدحام سا نظر آ رہا تھا، وہی روڈ والی مخصوص چہل پہل، شور شرابہ، آتے جاتے لوگ، چپتی ہوئی تاڑتی ہوئی نظریں۔ ہم چھوڑ آئے، کہاں جانا ہے؟ ایک دھیڑ عمر گاڑی والے نے بالکل اس کے پاس گاڑی روک کر ذو معنی لہجے میں کہا تو ایک دم ثانیہ کی رنگت پھیکی پڑنے لگی۔ پھر وہ اس کی حالت زار سے لطف اندوز ہوتا ہوا گاڑی بھگا لے گیا۔ شکر ہے جو گھر سے نکلتے ہوئے یہ بڑی چادر اوڑھ لی تھی۔ کس قدر برے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، ایک لڑکی کو سٹاپ پہ بھی نہیں کھڑا ہونے دیتے۔ اس نے کانپتے دل کے ساتھ پرس سے فون نکالا اور جہانداد کو فون کیا۔ اس نے جلد پہنچنے کا وعدہ کر کے انتظار کرنے کو کہا۔ آتے جاتے لوگ رک رک کر جانچتی ٹٹولتی نظروں سے ثانیہ کو دیکھ رہے تھے۔ اس کا سارا بدن کپ کپا رہا تھا۔ وہ گھر سے اکیلی کبھی نکلی بھی نہیں تھی، گو کہ اس کے گھر والوں کی جانب سے ایسی کوئی پابندی نہیں تھی، مگر پھر بھی کبھی اکیلے گھومنے پھرنے کی شوقین نہیں رہی تھی، کجا کے عادی ہونا۔ تبھی ثانیہ نے دیکھا اس کے سامنے 2-3 لڑکے آ کر کھڑے ہو گئے اور آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے ثانیہ کی طرف مبہم سے اشارے کرنے لگے۔ ثانیہ کو تشویش لاحق ہوئی، اگر بڑے بھیا نے دیکھ لیا تو؟ اس نے اپنی نازک سی کلائی پر بندھی رسٹ واچ پر اچٹتی سی نگاہ ڈالی۔ اسے گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں وسوسے اور خدشات سر اٹھانے لگے، دل ملال سے بھر گیا، نہ جانے جہانداد کہاں رہ گیا تھا۔ کوئی تمہیں نظر بھر کر بھی دیکھے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ تم میری عزت ہو۔ جہانداد کے کبھی کے کہے جملے اس کی سماعتوں سے ٹکرائے، آنسو پلکوں سے دامن چھڑا کر آنچل میں جذب ہو رہے تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا، شام گہری ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے گھر کی جانب قدم بڑھانے لگی، تبھی ایک گاڑی نے اس کے قریب آ کے ہارن دیا۔ یہ جہانداد ہی تھا۔ مسلسل انتظار اور لوگوں کی اپنی جانب اٹھتی تحقیرآمیز نگاہوں نے اسے گھر سے نکلنے والی اپنی غلطی کا احساس دلا دیا تھا، اور اس وقت اسے جہانداد پہ اتنا غصہ آ رہا تھا کہ وہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ جہانداد نے اس کے سامنے گاڑی روکی، گاڑی سے اترا، پھولوں کا ایک بوکے اس کے سامنے کیا۔ جانے من یہ بوکے بنوانے میں دیر ہو گئی، پھولوں کی دکان والا بھی جانے کہاں مر گیا تھا، کتنی دیر کھڑا رہا ہوں تب آیا ہے۔ اب آج تمہیں باقاعدہ پرپوز کرنا تھا، سوچا کچھ تو اچھا لے کے جاؤں۔ ثانیہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ تمہیں اندازہ ہے میں کتنی پریشانی میں کھڑی ہوئی تھی یہاں، کیسے کیسے لوگ مجھے تنگ کر رہے تھے۔ اور ثانیہ نے دیکھا تھا جہانداد کے تیور ایک دم بگڑ گئے۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی، مگر اب وہاں کوئی اوباش نوجوان نہ تھا، اور ثانیہ جو جہانداد کے غصے سے پہلے ہی خوفزدہ ہو جاتی تھی، پریشان ہو گئی کسی سے ہاتھا پائی نہ شروع کر دے۔ اچھا چلو اب بس، جو پریشانی اٹھانی تھی نا وہ میں نے اٹھا لی۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد دونوں کا ہی موڈ ٹھیک ہو گیا۔ پریشانی تو ماموں کے گھر سے آنے والے پرپوزل کی تھی۔ جہانداد نے شہر کے سب سے اچھے ہوٹل کے سامنے گاڑی روکی تھی، مگر پریشانی ثانیہ کو تب ہوئی جب اسے ڈائننگ ہال میں لے جانے کی بجائے ایک پرائیویٹ روم میں لے آیا، دروازہ بھی اندر سے لاک کر لیا۔ ہاں اب بولو کیا پریشانی ہے؟ وہ بڑے سکون سے بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولا۔ اتنی بے تکلفی پہلے تو کبھی اس نے ظاہر نہ کی تھی۔ ثانیہ کو گھبراہٹ ہونے لگی، اپنی بے وقوفی کا بھی احساس ہوا۔ دیکھو جہانداد، باہر ہال میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اس طرح تنہا مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اعتبار نہیں میرا جو گھبراہٹ ہوتی ہے، بات اعتبار کی نہیں ہے، بات صحیح اور غلط کی ہے، اور یہ بالکل غلط ہے۔ اتنی بھی کیا جلتی ہے، باہر بھی جائیں گے، ابھی تو رات باقی ہے باتیں کرنے کو۔
اور وہ تم اس دن کیا کہہ رہی تھی مجھے؟ ذہنی مریض؟ ہاں ذہنی مریض۔ عورت کی عزت کی حفاظت کرنے والا تو تم عورتوں کی نظر میں ذہنی مریض ہوتا ہے نا؟ بس آج ذرا بتانا چاہتا ہوں ذہنی مریض حقیقت میں کون ہوتا ہے۔ اس نے جھپٹ کر ثانیہ کا ہاتھ کھینچا اور اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ مرد سے باتیں کرنا، دوستیاں کرنا یہ جائز ہے، تو یوں اکیلے میں بات کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ بولو، کیا تم بھی ذہنی مریض ہو؟ وہ بالکل پاگلوں کی طرح حرکتیں کر رہا تھا۔ ثانیہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے خود کو بے انتہا بے بس پایا۔ بولو بھی۔ ثانیہ نے پل بھر کو اس کی لال انگارہ آنکھوں میں دیکھا۔ جانے اس پل میں ثانیہ میں اتنی طاقت کیسے آ گئی۔ زوردار دھکا دے کر جہانداد کو خود سے دور کیا، دوڑ کر دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ پیچھے وہ پکارتا ہی رہا مگر اس نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ روتی ہوئی بھاگتی ہوئی کوریڈور پار کر گئی۔ ہوٹل سے باہر نکل کر سڑک پر آ کر بھی اس نے مڑ کر نہ دیکھا۔ اپنی چادر کو مضبوطی سے تھامے بے تحاشا آنسو بہاتے وہ بس دوڑے جا رہی تھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا، شام گہری ہو رہی تھی۔ کتنی بڑی غلطی کر دی، کتنا بڑا نقصان کر لیتی آج میں اپنا۔ وہ تیزی سے گھر کی طرف بھاگ رہی تھی۔ ایسی تحقیر، اتنی انسلٹ، کیا سچ میں یہ سب وہ جان بوجھ کر مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کر رہا تھا؟ خاک سمجھا اس نے ثانیہ تجھے، خاک اپنی عزت سمجھا۔ آج تیری عزت ہی رونے چلا تھا۔ ثانیہ تم؟ کوئی قریب سے پکارا تو ثانیہ اچھل پڑی۔ ثانیہ تم اس وقت یہاں؟ کوئی قریب سے پکارا تو اس کے بھاگتے قدم ایک دم رک گئے۔ سامنے ڈی ایس پی ارسلان افتخار فل یونیفارم میں اپنی جیب سے سر نکالے پوچھ رہے تھے۔ ثانیہ بے اختیار کھل کر رو دی اور بھاگ کر جیپ میں سوار ہو گئی۔ وہ جیسے دھوپ سے گھنی چھاؤں میں آ گئی تھی۔ حواس بحال ہونے لگے۔ میری جان، میرا بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ اور اس وقت گھر سے کیوں نکلی تم؟ وہ ثانیہ کو ساتھ لگائے پیار سے پوچھ رہا تھا۔ ثانیہ کو شرمندگی نے سر اٹھانے نہیں دیا۔ اس کا ماں جایا، اس کا اماں حافظ، اس کا بھائی اس کے ساتھ تھا۔ پھر کون تھا جو اس سے نظر بھر کر زو معنی فکرہ اچھال سکتا تھا؟ وہ عزت تو اس بھائی کی تھی۔ وہ بھیا پیزا کھانے نکلی تھی دوستوں کے ساتھ، وہ آئی نہیں، اندھیرا چھا گیا، ڈر گئی اس لیے بھاگی ہوئی گھر کی طرف جا رہی تھی۔ وہ ہچکیوں کے درمیان کہانی بنا کر سنانے لگی۔ پگلی نہ ہو تو اس میں ڈرنے اور رونے کی کیا بات ہے؟ پولیس والے کی بہن ہو کر ڈرتی ہو؟ وہ اس کا سر سینے سے لگائے کہہ رہا تھا۔ اسے دلاسا دینے کے بعد راستے سے ہی بھیا نے پیزا لیا اور اسے گھر لے آئے۔ اور جہانداد؟ آپ کیا سمجھتے ہیں جہانداد پیچھے ہٹ گیا؟ جی نہیں، جہانداد ابھی بھی دن میں ہزاروں سوری کے میسیجز ثانیہ کو بھیجتا تھا کہ یہ سب تو اس نے مذاق کیا تھا، مگر ثانیہ دوبارہ پاگل بننے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اس نے اپنا نمبر تبدیل کر لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جہانداد کوئی بہانہ بنا کر دوبارہ اسے منا لے، بھلے دیر سے صحیح، پر وہ جان گئی تھی کہ جہانداد شاہ وہ شخص نہیں ہے جس کے ساتھ ثانیہ زندگی کی شروعات کر سکے۔ کسی باہر والی لڑکی کو اپنی عزت کہنا اور بات ہے، مگر سمجھنا بالکل ناممکن ہے۔ جہانداد کی سوچ تو بالکل ٹھیک تھی۔ حرام پہ پلنے والے ان وڈیروں کی یہی سوچ ہوتی ہے۔ یہ ہر عورت کو اپنی لونڈی سمجھتے ہیں، اپنی غلام سمجھتے ہیں کہ جب دل چاہے گا اسے استعمال کر لیں گے۔ غلطی تو ساری ثانیہ کی تھی جس نے اسے اپنا تماشا بنانے دیا۔ جہانداد نے اسے بے سر و سامان سڑک پہ تماشا بنایا، پھر ہوٹل کے کمرے میں اس کی عزت اچھالنے کی کوشش کی۔ عزت نفس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا، محبت بھی نہیں۔ محبت نہ ملے تو لڑکیاں جی بھی لیتی ہیں، مگر عزت نہ رہے تو لڑکیاں کیا پورا خاندان جیتے جی زندہ درگور ہو جایا کرتا ہے۔ اسی لیے تو جب امی نے اسے بتایا کہ اگلے ہفتے ماموں اور مامی اس کا ہاتھ مانگنے آ رہے ہیں تو اس نے فیصلے کا اختیار امی کو دے دیا تھا۔ اسے پتا تھا اس کا پورا خاندان اس فیصلے میں خوش ہوگا تو ہی وہ بھی آئندہ زندگی عزت و سکون اور دعاؤں کے سائے میں بسر کر سکے گی۔ اب جہاں ایک طرف حذیفہ جیسے سلجھے ہوئے نفیس انسان کے ساتھ زندگی کی شروعات کرنے کی اسے خوشی تھی، تو وہیں جہانداد جیسے ذہنی مریض اور لٹیرے کے لیے اپنی خالص محبت اور جذبات لٹانے کا دکھ بھی بعض اوقات ثانیہ کو نادم کر دیا کرتا تھا۔